بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں آپ کے ساتھ کافی دنوں بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے چونکہ بیچ میں ایم این اے کا الیکشن لڑ رہا تھا، جیسے آپ سارے دوستوں کو پتہ ہے۔ این اے 47 کا میں کینڈیڈیٹ تھا، اور یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے عمران خان صاحب 2018 میں الیکشن لڑے تھے، اور ماشاءاللہ بڑی لیڈ سے 43,000 کی لیڈ تھی ان کی، کوئی میرا خیال ہے 94,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے، وہ جیتے تھے۔ اب اس کی بار عمران خان کی محبت میں لوگ چوک در چوک نکلے، اس کے باوجود کہ اس دن الیکشن والے دن کمیونیکیشن کے سارے نظام بند تھے، یعنی نہ موبائل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ لوگوں کو لوکیشن معلوم تھی۔ اور پھر اس دفعہ اس الیکشن میں ایک اور بڑی بدمعاشی کی ہوئی تھی۔ الیکشن کے لیے لسٹ میں مثلا بیوی کا اگر ووٹ ہے I8 میں، تو شوہر کا جا کر کے بحیرہ ٹول میں ڈال دیا، بچوں کا ووٹ جا کر کے ترنول میں ڈال دیا یا شہر سے باہر نکال دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اور پھر جو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ان کا آپس میں کمیونیکیشن گیپ تھا۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود لوگ چوک در چوک نکلے عمران خان کی محبت میں چونکہ عمران خان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، عمران خان کا سپاہی ہوں، عمران خان کا فالوور ہوں، اور عمران خان کی ہی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہا تھا، میرے لیے ایک طرف تو بڑے اعزاز اور آنر کی بات تھی، مگر دوسری طرف بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ لیکن یقین کریں، جتنی محبت اس حلقے کے عوام نے اور لوگوں نے عمران خان کی محبت دی ہے، عمران خان کے اوپر محبت نچھاور کی ہے، مجھے جتنی انپریسیڈنٹڈ قسم کا ریسیپشن دیا ہے، میں اس کو کبھی بول نہیں سکتا۔ الیکشن ڈے پہ بھی اور اس سے پہلے بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن حالات میں مجھے الیکشن لڑنا پڑا وہ بڑے مشکل حالات تھے۔ میرا یہ وہ حلقہ ہے کہ جہاں تمام مقتدر ادارے، جس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر، پریزیڈنسی، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، یہ سارے ادارے وہاں موجود ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود تمام ایس ایچ اوز، موسٹلی شاید کوئی ایس ایچ او ہو جو بچا ہو، جو میرے لوگوں کو فون کرتے تھے، ان کو بلیک میل کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ آپ شعیب شاہین کا ساتھ نہ دیں، ان کے ہمارے کوئی کارنر میٹنگ ہوتی تھی ان کو بلیک میل کرتے تھے، ان کے دروازے پہ کارنر میٹنگ کے درمیان میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ڈالے لے آتے تھے، پریزنس وین لے آتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم آپ گرفتار کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو گرفتار کیا، راتوں کو ان کے گھروں پہ چھاپے مارے، اور لاسٹ نائٹ تو پولنگ ایجنٹس گرفتار کر لیے، اور ایف آئی آریں کاٹ دی۔ مثلا چک شہزاد میں ایف آئی آر کاٹی تو اس میں سارے اس ایریا کے جو میرے چیف سپورٹر تھے ان کے نام ڈال دیے۔ باراکو میں ایف آئی آر ڈالی تو اس میں جو اس ایریا کے سارے چیف سپورٹر تھے ان کو شامل کر لیے۔ تھانہ کوسار میں ایف آئی آر ڈالی تو وہاں کے جو میرے سپورٹرز تھے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ بلکہ الیکشن ڈے پہ F6 والے ایریا میں تو جو ہم نے کیمپس بنائے تھے ان کو کھاڑ کے لے گئے۔ یہ ساری چیزوں ایک طرف، مگر جس طرح لوگوں نے محبت دی، جس طرح لوگ میرا ساتھ دیا، یہ بہت بڑے ایک آنر اور اعزاز کی بات ہے۔ اور دوسری طرف یہ ایک تاثر جاتا ہے، اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آج لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے۔ دلوں کا اگر کوئی حکمران ہے تو اس کا نام ہے عمران خان۔ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا، وہ اس ملک کے بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، اس ملک کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اور لوگوں نے اس نعرے کو کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ لوگ نکلے، انہیں ووٹ دیے۔ مگر بدقسمتی سے میں صرف اپنے حلقے کی پہلے بات کروں پھر باقی حلقوں کی بات کرتا ہوں۔ میں نے تقریباً 1,05,000 ووٹ لیے۔ 387 پولنگ اسٹیشنز تھے، 387، اور تمام فارم 45 میرے پاس موجود ہیں۔ سملرلی جو میرے مد مقابل ہیں اس نے 51,000 یعنی 51,000 ووٹ لیے۔ تو اس طرح 53,000 کے قریب میرا ڈفرینس ہے خالی، یعنی جتنا میرا ڈفرینس ہے اتنا اس کے ووٹ نہیں ہے۔ مگر کس ڈٹائی سے اور بے ایمانی سے وہ لوگ تماشا بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہم تو جیت گئے۔ وہ فارم 47 میں ایک ریٹرننگ افسر کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اٹھا کر ان کو لکھ کے دے دیا۔ بہرحال اس کے بارے میں کئی دفعہ باتیں کر چکا ہوں، مگر یہ صرف میرا کیس نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام حلقے، صوبے، کوئی شہر باقی نہیں ہے جہاں یہ فراڈ ریٹرننگ آفیسرز نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اداروں کی مدد سے یہ کام نہ کیا ہو۔ ہر جگہ پہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے آپ نے حاصل کیا کر لیا؟ ایک کرپٹ پولیٹیشین کو سپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس ملک کا پیسہ لوٹ کے مزید
ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنائے، لندن چلا جائے، اس کی نالائق کرپٹ بیٹی اٹھ کر کے یہاں وہ حکمرانی کرے. جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، ان کو آپ مسلط کرنے جا رہے ہو، تو آپ ملک کے ساتھ سنسیئر اور لوئل تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ لوئلٹی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ملک میں حقیقی جمہوریت ہو، آئین اور قانون کی پامالی نہ ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو، نظام انصاف درست ہو، اور لوگوں کو اپنے حق کے مطابق جس کو وہ حق کی نمائندگی دینا چاہتے ہیں وہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں. پری پول ڈگنگ ایک طرف، لیکن 8 فروری کو جس طرح لوگ نکلے انہوں نے جتا دیا اپنے 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے. تقریباً 179 سیٹیں ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق ہماری سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی. اب یہ فارم 45 ہے کیا، میں آپ کو سمجھا دوں. فارم 45 ایک وہ کاغذ ہے جس وقت سارا دن پولنگ ایجنٹس دیکھتا ہے کہ جی الیکشن ہو گیا، الیکشن ہونے کے بعد گنتی ہوتی ہے، اس گنتی کے عمل کو جس نے جتنے ووٹ لیے وہ اس میں لکھا جاتا ہے، ٹوٹل کتنے وہ لکھا جاتا ہے، اس میں پریزائڈنگ آفیسر دستخط کرتا ہے، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر دستخط کرتا ہے، اور اس کے اوپر جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دستخط کرتے ہیں. اور اگر کسی نے دستخط نہیں کیے اور اگر اعتراض کر دیا ہے تو وہ اعتراض لکھا جاتا ہے، وہ رائٹنگ میں اپلیکیشن دیتا ہے. اور یہاں میرے حلقے میں یا پورے پاکستان میں کسی جگہ کسی پریزائڈنگ آفیسر کے اس دیے ہوئے رزلٹ کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. جب وہ نہیں کیا تو جب فارم 47 کا قصہ شروع ہوتا ہے تو وہاں ساری ڈرامے بازی اور فراڈ شروع ہو جاتا ہے، چونکہ رات 11-12 بجے تک رزلٹ تقریباً کلیئر ہو گیا تھا کہ 2/3 میجارٹی سے زیادہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے. مگر جو لوگ چاہتے تھے کہ اس رزلٹ کو ہم نے مینوپولیٹ کرنا ہے، میڈیا کو روک دیا گیا. میڈیا کے پاس ساری ایویڈنس آج بھی موجود ہے، نہ صرف روکا گیا بلکہ رات کی تاریکی میں اس رزلٹ کو ریورس کیا گیا. بہرحال اس کی بہت ساری تفصیلات آپ تک آ چکی ہیں. میں اس سے آگے چلوں تو میں نے اس کو چیلنج کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس میں اسٹے دے دیا. انہوں نے کہا کہ کنسالیڈیشن پروسیس روک دیا جائے اور اس دوران جب تک کہ وہ فیصلہ نہ کر لیں، فیصلہ کرنے کے لیے 3 دن کا ٹائم دیا کہ آپ رپورٹ دیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. یہ تاریخ ہے 11 تاریخ کی، اور اسی 11 تاریخ میں ریٹرننگ افسر نے میرے 47 میں لکھ کے دے دیا کہ کنسالیڈیشن پروسیس پوسٹ پونڈ، ان کو ملتوی کر دیا. اور پھر کیا ہوتا ہے، رات کی تاریخی میں سیم ڈے ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے الیکشن کمیشن کا، یعنی کنسالیڈیشن رک گئی، وہ نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن کا اسٹے آرڈر موجود ہے اور رات کو نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے. بہرحال کل ہم نے اس کو چیلنج کر دیا. آج کیس لگا تھا اور ہائی کورٹ نے اس پہ بڑی سیریس ریزرویشن شو کی ہے اور کل صبح کے لیے طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور تمام کنسرن پارٹیز کو کہ آپ آئیں کہ یہ نوٹیفیکیشن کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب اسٹے آرڈر بھی موجود ہے اور کنسالیڈیشن پروسیس ہوا ہی نہیں ہے. بہرحال یہ فراڈ اور یہ ڈکیتی سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے اور سب کو پتہ بھی ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے، انٹرنیشنل ورلڈ بلکہ بول رہی ہے